بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولادت باسعادت امیر المؤمنین مولائے متقیان علی ابن ابی طالب تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ امیر المؤمنین وہ ذات جو امام ہے، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، والد معظم کی بہترین تعلیف، شاہکار تعلیف، جس میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی امام ہیں۔ اگر کوئی نص نہ ہوتی، اگر کوئی من کنت مولا نہ ہوتی، حدیث منزلت نہ ہوتی، اور آئے مباہلہ نہ ہوتی، اور باقی تمام جو نصوص ہیں علی ابن ابی طالب کی امامت پر وہ نہ ہوتی، تو وجود علی اپنے نص صفات، اپنے صفات کے ساتھ اور اپنے خصائص ذاتیہ کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہے، اور یہ اعلان بھی اس وجود دینے والے خدا کی طرف سے ہے کہ میں نے یہ وجود ایسا خلق کیا ہے، اس میں ایسی صفات ہیں، ایسے خصائص ہیں، اس کی ذات میں اور اس کی صفات ایسے نص ہیں، صریح ہیں اور آشکار بیان کرتی ہیں کہ یہ وجود علی کا وجود امامت کے لیے ہے، علی امام اول ہے۔ وہ ہستی جو پیدا کعبے میں ہوئی ہے، وہ واحد ہستی جو کہ مولود کعبہ ہے، اور اس کی پیدائش سے ہی معجزات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے خصائص ذاتیہ کا اظہار شروع ہو جاتا ہے، اور اس بات کا اہتمام کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے خدا اہتمام کے ساتھ اپنے گھر میں دنیا میں لا رہا ہے، مولود کعبہ ہونے کا جسے شرف بخش رہا ہے۔ یہ مولود کعبہ ہیں علی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، اور پرانی بات ہے، نئے پیدا نہیں ہوئے، جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس فضیلت کا انکار کرتے ہیں۔ فرمان یہ آیا کہ جو بھی فضیلت امیر المومنین کی ہو وہی فضیلت صحابہ کو دے دو تاکہ ان کی انفرادیت ختم ہو جائے۔ اس پر کوشش ہوئی، اور اس کوشش کے نتیجے میں انکار کرنے والے دو طرح کے ہیں۔ آج کل بھی آپ سنتے ہوں گے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، امیر المومنین کعبہ میں پیدا ہوئے ہی نہیں، اصل کا انکار کرتے ہیں، اور اصل کا انکار کرنے کے لیے بہت زیادہ جاہل ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنی تمام کتابوں کا، اپنے صحاح کی کتابوں کا، اپنی تفسیر کی کتابوں کا، اپنی تاریخ کی کتابوں کا، اپنی باقی سیرت کی کتابوں کا انکار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر مولود کعبہ کی پہلی فضیلت ولادت در کعبہ کا انکار ممکن ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں مضمر جو معجزات ہیں ان کا انکار اسلام کے تمام مبانی اور تمام معتبر کتابوں کے انکار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو یہ نہیں سمجھتے ہیں، احمق ہیں، وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، ثابت ہوئی ہی نہیں۔ اگر میں ہو سکا تو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تفصیل سے یہاں میں بیان نہیں کر سکتا سارے، اور الحمدللہ لوگوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہوئی ہے، اور ساری تحقیقات موجود ہیں۔ جو محققین ہیں وہ اس میں نہ جائیں کہ آپ نے حوالے نہیں دیے، میں کچھ حوالے دوں گا، لیکن یہ کتاب اس کے لیے چاہیے، صرف اسی موضوع پر، اور کتاب نہیں ہے، کتابیں ہیں، لائبریریز ہیں اسی موضوع پر، اگر جو اہل تحقیق ہے۔ اچھا، اس سے دوسرے سٹیپ پر کچھ آگے، اور انہوں نے انفراد کا انکار کیا کہ صرف علی پیدا نہیں ہوئے، اور بھی پیدا ہوئے، اور پہلا شخص کعبے میں پیدا ہونے والا علی نہیں ہے، بلکہ پہلا شخص پیدا ہونے والا حکیم ابن حزام ہے، اور حکیم ابن حزام کو یہ فضیلت دے دی گئی جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تنہا ذات جو کعبہ میں پیدا ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت میں اور صحابہ بھی شامل ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ صرف خصوصیت امیر المؤمنین کو حاصل نہیں ہے، حکیم ابن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوئے، در حقیقت وہ علی کی اس فضیلت کے انکار کے لیے گڑھی گئی ایک روایت ہے، جس روایت کے صحیح سند کے ساتھ کوئی نقل موجود نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مستند سند کے ساتھ یہ روایت نہیں آئی ہے، بلکہ اگر آپ اس روایت کے سند کو دیکھیں تو آپ کو یہ وہی جو معاویہ کی حدیث ساز فیکٹریاں ہیں جو امیر المؤمنین کے بغض میں اور سب و شتم میں مصروف منابر پر موجود اشخاص ہیں، انہی کی طرف سے یہ حدیث گڑھی گئی اور اس کو بیان کیا گیا، اور اسے آگے چلانے والے کچھ ناصبی علماء یوں لکھتے ہیں
کہ علی صرف خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، دو ہستیوں کے بارے میں آتا ہے، ایک حکیم ابن حزام کے بارے میں ہے اور اس کے لیے روایت ملتی ہے، اور دوسری شخصیت علی ابن ابی طالب کی ہے۔ لیکن علماء کے ہاں علی ابن ابی طالب کا کعبے میں پیدا ہونا ثابت نہیں ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو لکھنے والے ہیں یہ قلم کس کے خریدے ہوئے قلم ہیں، کس کے کہنے پر یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ آئیے پھر بھی ہم کھلے دل سے ان چیزوں کو لے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلیں جی حکیم ابن حزام بھی کعبے میں پیدا ہوا، ان روایتوں کو بھی ہم لے لیتے ہیں، امیر المؤمنین بھی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اب اگر ان کا آپ مقایسہ کریں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دشمن کی چال علی کی فضیلت چھپانے کے لیے تھی، لیکن اسی سے علی کی عظمت کا وہ اظہار ہو جاتا ہے جس کو سوچ کر، پڑھ کر، دیکھ کر، توجہ کر کے، تأمل کر کے عقل بشری دنگ رہ جاتی ہے۔ حکیم ابن حزام کی ولادت کے آپ حالات پڑھ لیجئے، تفصیل میں اب نہیں جا رہا ہوں۔ اس جھوٹی احادیث میں بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، وہاں کوئی اہتمام نہیں ہے، ایک حادثاتی طور پر اس کی ماں وہاں ہوتی ہے اور وہاں ولادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، اہل تحقیق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اولاً جھوٹ ہے، ثانیاً اس جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ کوئی فضیلت امیر المؤمنین کے مقابلے میں آنے والی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کے مقابل میں جب روایت لاتے ہیں کہ فلان و فلان سیدہ کہول اہل الجنہ، تو یہیں اسی روایت سے پتہ چل جاتا ہے کہ فضیلت سارے امیر حسن و حسین کو حاصل ہے، وہی سردار ہیں کیونکہ جنت میں سارے شباب ہوں گے۔ یہاں پر بھی ولادت امیر المؤمنین کا ابھی میں اس پروگرام میں نہیں، پھر انشاءاللہ بیان کروں، جو اہتمام ہے وہ اہتمام الہی ہے، دروازہ کھول کر نہیں، دیوار شق ہو کر فاطمہ بنت اسد وہاں داخل ہوتی ہیں، وہاں ولادت ہوتی ہے، استقبال رسول خدا کرتے ہیں۔ یہ وہ اول بیت وضع للناس ہے جس کو خدا نے پہلا گھر اپنا بنایا، اس پہلے گھر میں پہلا امام متولد ہوتا ہے، اور وہ امام مبارک ہے۔ علی کی مثال کعبے کی ہے۔ یہاں تمام فضائل کعبے کی اور علی کی اس طرح آپس میں عجین نظر آتی ہیں کہ یہ فضیلت امیر المؤمنین کو ثابت کرتی ہیں۔ اس بت شکن کے آمد کا اعلان ہے رب العالمین کی طرف سے، دیوار شق کر کے فاطمہ بنت اسد کا استقبال کر کے، فاطمہ بنت اسد کے اشعار اور دعائیں اور توحید پر مبنی ان خوبصورت گفتگو کو کاش ہم پیش کر سکیں۔ آپ پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، علی امام ہے۔ اگر کوئی نہ کہے کہ علی امام ہے، اگر کوئی حدیث، کوئی آیت نہ ہو، تو بھی وجود علی دلیل ہے کہ اللہ نے اس وجود کو امام کے طور پر خلق کیا ہے۔